الرحمن الرحیم ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انصاری ہیں راجہ حبیب اللہ خان. ہندوستانی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو اپیلیں تھیں انہیں رد کر دیا اور ناانصافی پر مبنی سو کالڈ انصاف کیا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, اس ٹاپک پہ آج گفتگو ہوئی. مہمانان گرامی کون کون؟ جی, آج پی ایم ایل این پاکستان جو ہے اس کے مرکزی چیئرمین جناب راجہ ظفر الحق صاحب, پاکستان کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جناب علی رضا سید صاحب, چیف جسٹس سپریم کورٹ ریٹائرڈ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ آج محو گفتگو تھے. یہ جو فیصلہ آیا ہے ہمیں ہلکی سی امید تھی, فالس قسم کی امید تھی, جھوٹی قسم کی ہمیں امید تھی کہ ہندوستانی سپریم کورٹ شاید اعلیٰ اخلاقی برتری کا کوئی ثبوت دے, لیکن وہی انہوں نے کیا جو مقبول بٹ کو شہید کرتے ہوئے اور افضل گرو کو شہید کرتے ہوئے کیا تھا. جی انصر صاحب, آپ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس میں دیکھیں, اگر تھوڑا سا دیکھیں تو گزشتہ 4 سال میں جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس کے کئی بینچز بنے ہیں, کئی ٹوٹے ہیں, اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک بات پہنچی, اور اگست کا پورا مہینہ اور 5 ستمبر تک جو ہے وہ سماعت کی گئی. اور یہ پھر ایک ایسے وقت میں فیصلہ دیا گیا کہ جب اس سے پہلے جو ہے وہاں جو بھارتی آئین ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے مزید 3 نشستوں کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ بھارت جو ہے وہ ایک ہندو انتہا پسند جو بی جے پی ہے اس کا وزیر اعلیٰ وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ ہو. حالانکہ آپ دیکھیں کہ تاریخ اٹھا کے تو وہاں سری نگر میں جو ہے وہ ہمیشہ مسلمان جو ہے وزیر اعلیٰ آتا رہا ہے, لیکن یہ انتہا پسندی کی جو ہے وہ ایک اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئی ہے کہ اس میں آج اگر آپ دیکھیں تو پورے آزاد کشمیر کے اندر, جناب مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر دنیا بھر میں رہنے والے جو کشمیری ہیں وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. تو آپ کی بات درست ہے کہ جو انہوں نے افضل گرو شہید اور مقبول بٹ شہید کے ساتھ جو بھارتی عدلیہ نے سلوک کیا ہے, مودی سرکار کے پریشر میں انہوں نے وہی سلوک جو ہے وہ آرٹیکل 370 اور 35A کے ساتھ کیا ہے. اچھا, اب اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ سابق صدر آزاد جموں کشمیر جناب راجہ ذوالقرنین خان صاحب کے ساتھ ایز اے پریس سیکرٹری آپ نے کام کیا کئی سال تک, بڑے ڈگنیٹی کے ساتھ, بڑے گریس کے ساتھ, بڑے وقار کے ساتھ آپ نے کام کیا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں ورلڈ لیڈرز کو سینسیٹائز کرنا ہوگا پاکستان کی طرف سے؟ ظاہر پاکستان ہی ہمارا وکیل ہے, اور جتنے کشمیری دنیا جہان میں بستے ہیں ملینز کے حساب سے, انہیں وہاں پہ پروسیشنز کرنے ہوں گے. آزاد کشمیر کے اندر ہمیں دکھانا ہوگا ملینز کے حساب سے باہر نکل کے کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں اس فیصلے کو, اور کشمیر کو ہندوستان کا ٹوٹ انگ نہیں کہا جا سکتا. کیا کرنا ہوگا؟ انصر صاحب, جہاں تک یونائٹڈ نیشن کی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن میں دنیا کے 200 سے زائد ممالک ہیں, اور جو میجارٹی ہے وہ پیس لونگ ممالک پر مبنی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو اقوام متحدہ کا جو قیام آیا, اور اس وقت دوسری عالمی جنگ تھی, اور کمزور اقوام کی مدد کے لیے یہ ایک انٹرنیشنل فورم بنایا گیا. لیکن یہ جو ویٹو پاورز جو ہیں, جن 5 ممالک کو یہ ویٹو کو اختیار دیا گیا ہے, ان کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے عظیم مقصد کے لیے یہ یونائٹڈ نیشن بنایا گیا تھا وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے. اور اس وجہ سے جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر فطری سی بات ہے کہ بدامنی ہوگی دنیا کے اندر, حالات مزید خراب ہوں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی لائے عمل اختیار کیا جانا چاہیے کہ جس طرح کے فلسطین کے اندر, جس طرح کے کشمیر کے اندر. اور یہ بھی انصر صاحب بات کچھ حلقوں میں جو ہے یہ سامنے آئی ہے کہ اس وقت بھی سری نگر کے اندر جو ہے وہ 3000 سے زائد جو اسرائیلی کمانڈوز ہیں وہ قابض بھارتی فورسز کی تربیت کر رہے ہیں. اور جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, یہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کل آزاد کشمیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کر سکتے ہیں لوگ تو اس میں یہ ہے کہ ملینز کے حساب سے لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر باہر نکلنا چاہیے. یہ صرف زبانی کلامی مذمت اور زبانی کلامی احتجاج جو ہے یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جی,
آج کا ایک خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما سکتے ہیں بدھ کی سہ پہر FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ۔ ہمیں یقین ہے کہ فتح آخر کار حق کی ہوتی ہے۔ اہل جموں کشمیر حق پہ ہیں، آزادی لے کر رہیں گے۔ فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے۔